گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ ماہ رمضان کی مبارک راتوں میں براہ راست پیش کیے جانے والا پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں روزانہ کسی ایک ٹاپک پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی ہاں، خوش فہمی کس کے متعلق ہے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ صرف بتانے کی کوشش، اس کے علامات، جی ہاں، پھر اس کے نقصانات اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتانے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اول تا آخر اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شریک رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حیرت انگیز معلومات ہو سکتا ہے آپ کو حاصل ہو، آپ خود محسوس کریں گے کہ بڑی یونیک معلومات اس پروگرام کے ذریعے مل رہی ہے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ، جی ہاں، اچھی نیتوں کے ساتھ اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور علم دین سیکھنے کی اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بہت برکتیں حاصل ہوگی۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے پروگرام ہماری خوش فہمی، متعدد جو ہے ٹاپک پر آپ خوش فہمی کے تعلق سے سن چکے ہیں۔ آج کا ٹاپک بھی بڑا یوں کہیے کہ یونیک ٹاپک ہے۔ شاید اس طرف ہماری توجہ ہی نہیں گئی ہوگی کہ کیا اس تعلق سے بھی ہمیں خوش فہمی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، انسان کو بعض اوقات اپنے تعلق سے منکسر المزاج ہونے کی، کہ میں بڑا عاجزی و انکساری والا ہوں، اس کی خوش فہمی ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے؟ جی ہاں، وہ اس طریقے سے کہ جو ہے چند ایسے عاجزانہ کلمات زبان سے ادا کر لینے کو انسان عاجزی کی علامت سمجھتا ہے، اور اس کے باعث دل میں خود کو ان انعامات کا مستحق سمجھتا ہے جو عاجزی پسند بندوں کے لیے کتابوں میں لکھے ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان ہوئی ہے، عاجزی کرنے والوں کی۔ تو چند جملے ادا کر کے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی کیونکہ میں بھی بڑا عاجزی کرنے والا ہوں۔ یا پھر کچھ لوگوں کے سامنے ایسا انداز وہ اپنا لیتا ہے جس کو عاجزی کہا جاتا ہے اہل علم حضرات کے سامنے، پھر وہ جو ہے اسی کو اپنی عاجزی کی علامت سمجھتا ہے اور کہتا ہے میں بڑا منکسر المزاج ہوں۔ جبکہ اگر بندہ بالکل توجہ دے اپنے آپ پر، اپنے اس عمل پر، کہ آج جو میں نے ان لوگوں کے سامنے اہل علم ہے، علماء ہے، پیر صاحب ہے، بڑے ہیں، ان کے سامنے عاجزی تو کی، لیکن اگر ان کے بجائے کوئی میرے گھر والے اس جگہ پر ہوتے تو کیا میں ان کے ساتھ بھی عاجزی کا برتاؤ کرتا؟ کیونکہ جس کے نیچر میں عاجزی ہوگی تو وہ سب کے ساتھ میں عاجزی کرے گا، اور ہم عاجزی صرف بناوٹی اپناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کا پیکر سمجھنے کی خوش فہمی میں ہم مبتلا ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کی چند علامات میں عرض کرتا ہوں۔ اپنے آپ کو مجھے چیک کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ جو عاجزی و انکساری والا بندہ ہوتا ہے کیا وہ بھی غصے کی کیفیت میں آتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے؟ اگر نہیں آپ کہیں گے کہ نہیں عاجزی والا تو غصہ نہیں کرتا، تو پھر مجھے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے
کہ ہمیں تو بات بات پر غصہ آتا ہے، ذرا مزاج خلاف بات ہوئی ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. تو پھر میں عاجزی و انکساری کا پیکر کیسے بنا؟ آپ اپنے آپ کو کے متعلق غور کیجئے کہ آپ عاجزی و انکساری والے کیسے ہوئے؟ آپ تو غصہ کرنے والے ہوئے. اسی طرح کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی تو لمبے ٹائم تک وہ ناراضگی کو لے کے چلنا، یہ عاجزی والے بندے کی نشانی نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو عاجزی والا کہہ رہے ہیں لیکن ہماری ناراضگیاں بہت لمبے سمے تک، لمبے ٹائم تک چلتی ہے. اسی طرح کسی سے کوئی ناراضگی ہوئی تو انتقامی کارروائی کرنا، انتقام لینا، بدلہ لینا. عاجزی والے بدلہ نہیں لیتے. لیکن میں اپنے نیچر پر غور کروں، آپ اپنے کردار پر غور کیجئے. ہم تو بدلہ لینے کے لیے بالکل بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک بدلہ نہ لیا جائے ہماری جو ہے وہ بدلے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، غصے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اسی طرح اپنے لباس پر غور کرے، اپنی سواری پر غور کرے، اپنے گھر بار اور دیگر معاملات پر غور کرے تو عاجزی کے بالکل الٹ یہ چیزیں ہماری نظر آ رہی ہے. اس کے باوجود ہم یہ کہہ رہے کہ جناب میں تو عاجزی والا بندہ ہوں، میں تو انکساری والا بندہ ہوں. تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ ہم عاجزی والے بندے نہ ہو کر عاجزی والا بندہ ہونے کی خوش فہمی میں مبتلا ہے. اپنے آپ کو منکسر المزاج، عاجزی و انکساری والا بندہ سمجھنے کی ہمیں خوش فہمی ہو گئی ہے. اچھا، اب آپ کہیں گے کہ جناب اگر کوئی عاجزی نہیں کرتا تو اس کو نقصان کیا ہوگا؟ چند نقصانات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. عاجزی کتنی ضروری ہے، منکسر المزاج ہونا کتنا فائدہ مند ہے، اس پر غور کیجئے. اگر جو عاجزی نہیں کرتا اس کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان یہ کہ انسان حقیقی عاجزی کی نعمت سے محروم و دور رہ جاتا ہے، جس کے باعث وہ فضائل حاصل نہیں کر پاتا کہ جو من جانب شریعت اس قابل مدح عمل کے نتیجے میں عطا کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ بناوٹی عاجزی کو اپنی حقیقی عاجزی سمجھ رہا ہے. تو جو حقیقی عاجزی ہے اس سے محروم ہے، اس کے لذت سے محروم ہے، اس کے فوائد سے محروم ہے، اس کے فضائل سے محروم ہے. جی ہاں، اب آپ کہیں گے کہ عاجزی جو واقعی اپناتا ہے، جو بندہ عاجزی کرتا ہے اس کو ایسا کیا ملتا ہے کہ جو اس بیان کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عاجزی نہیں کرتا وہ اس نقصان میں مبتلا ہوتا ہے کہ وہ ان فوائد کو حاصل نہیں کر پاتا. تو آئیے چند عاجزی کے فضائل آپ کو پیش کرتا ہوں کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی درگزر کرنے والے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے اور جو عاجزی اختیار کرے تو اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات، کتنی پیاری حدیث پاک آپ نے سنی عاجزی کے ٹاپک پر، عاجزی کے موضوع پر کہ اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. کسے؟ جو عاجزی اختیار کرے. تو اب جو حقیقی عاجزی اختیار نہ کرے، خوش فہمی میں مبتلا رہے، وہ اس فضیلت سے محروم رہ سکتا ہے. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان سنیے. فرماتے ہیں ہر شخص کے ساتھ دو فرشتے اور ایک لگام ہوتی ہے، پس اگر وہ شخص خود کو اونچا کرتا ہے تو وہ لگام کو کھینچتے ہیں. وہ شخص خود کو اونچا کرتا ہے تو وہ فرشتے لگام کو کھینچتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک اسے پست کر دے. اللہ اکبر. اور اگر وہ اپنے نفس کو پست کرتا ہے تو وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ پاک اسے بلند کر دے. سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتنی پیاری حدیث پاک ہم نے سنی کہ جو بندہ خود کو
بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ فرشتے جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں بھی آپ نے سنا 2 فرشتے اور 1 لگام، تو وہ فرشتے اور لگام خود ہی کھینچ رہے، کیونکہ بندہ اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور نہ صرف لگام کھینچ رہے بلکہ وہ فرشتے دعا کر رہے کہ یا اللہ پاک تو اسے پست کر دے۔ اور جو حقیقی عاجزی اپناتا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو پست کرتا ہے، وہ فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک تو اسے بلندی عطا فرما۔ تو پتہ یہ چلا عاجزی کرنے والے کے لیے اللہ کی معصوم مخلوق، اللہ کے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی فرمان بڑا عبرت والا، بڑا نصیحت والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں عاجزی اختیار کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن ممبروں والے ہوں گے۔ سبحان اللہ، گویا خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ کن کو؟ جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ کیا ملے گا جناب؟ یہ ملے گا کہ جو ہے قیامت میں ان کو ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ جی ہاں، تو اب جو حقیقی عاجزی اختیار کرے گا وہ یہ فائدہ اٹھائے گا، اور جو عاجزی سے محروم رہے گا وہ اس فضیلت سے بھی گویا محروم رہے گا۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ عاجزی بندے کو بلندی ہی عطا کرتی ہے، پس تم تواضع اختیار کرو، اللہ تعالی تم پر رحم فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، عاجزی کی فضیلت ہم سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ساری فضیلت جو ریل عاجزی اپناتے ہیں، ریل منکسر المزاج ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عاجزی، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے، یہ ان کے فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو اگر میں اور آپ حقیقی معنی میں عاجزی اپنائے ہوئے ہیں تو استقامت کی دعا کیجیے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہماری عاجزی میں اور اضافہ فرمائے۔ اور اگر نہیں، بناوٹی معاملہ ہے ہمارا کہ چند معزز لوگوں کے سامنے تو عاجزی، لیکن گھر والوں کے سامنے گویا شیر ببر بنے ہوئے ہیں، اپنے ماتحتوں کے سامنے گویا جو ہے ایسا انداز اپنائے ہوئے ہیں کہ کیسی عاجزی، کیسی انکساری، بس میں ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ سننا ہوگا۔ تو اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو پھر ہم عاجزی والے نہیں ہیں، اور اگر ہم عاجزی والے نہیں ہیں اور پھر بھی عاجزی والے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو ہم خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ تو اس خوش فہمی سے بچنے کے لیے، اس خوش فہمی سے باہر آنے کے لیے یہ پوائنٹس آپ کے گوشے گزار کیے جا رہے ہیں کہ عاجزی نہ کرنے کے نقصانات کیا ہے۔ پہلا نقصان ابھی آپ نے سنا کہ عاجزی کے جو فوائد جو ہے کتابوں میں بیان ہوئے، بندہ اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ کسی شاعر نے بہت پیاری بات لکھی ہے، جی ہاں، عربی کا شعر ہے، اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ شاعر نے لکھا ہے کہ عاجزی اختیار کرو تم ستارے کی مانند ہو جاؤ گے۔ عاجزی اختیار کرو تم ستارے کی مانند ہو جاؤ گے، جو بظاہر پانی کی سطحوں پر نظر آتا ہے حالانکہ بلند ہوتا ہے، اور دھوئے کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو خود تو فضا کے طبقات پر بلند ہوتا ہے مگر اس حال میں کہ ذلیل ہوتا ہے۔ بظاہر دھواں اوپر نظر آ رہا ہے لیکن کتنی دیر، ہاں، اور دھوئے کی کیا اہمیت آپ سب سمجھ رہے بات کو، کتنے یعنی یوں کہیے کہ دانش مندانہ انداز میں شاعر نے مجھے اور آپ کو سمجھایا ہے کہ ستارے بننے کی کوشش کیجئے۔ صرف اوپر رہنے والے اگر بنیں گے تو دھواں بھی اوپر رہتا ہے لیکن دھوئے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، تو ستارے کی مانند ہو جائیے جو بظاہر پانی کی سطح پر نظر آتا ہے حالانکہ بہت بلند ہوتا ہے۔ تو جتنی عاجزی اپنائیں گے اللہ پاک اتنی بلندی عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، ہمارا ٹاپک ہے آج کا عاجزی کے متعلق خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا، تو لہٰذا اس کی کچھ علامات ہم نے عرض کی۔ اب
اس عاجزی کے نقصان، اس جو ہے خوش فہمی کے نقصانات آپ سماعت فرما رہے۔ پہلا نقصان آپ نے سنا کہ حقیقی عاجزی پر جو فوائد ملنے ہیں، جو فضائل ملنے ہیں، جو انعامات ملنے ہیں، بندہ ان سے محروم رہ جاتا ہے۔ ان میں سے چند انعامات میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے۔ دوسرا نقصان، جو عاجزی نہیں اپناتے ان کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایسا شخص ریاکاری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ان نقصانات کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ جو ریاکاری کے نتیجے کے طور پر بیان کر دیے گئے ہیں، کیونکہ عاجزی نہیں ہے تو اب دکھاوے کے لیے جو ہے وہ اگر بندہ عمل کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ جھوٹی عاجزی کے طور پر، یعنی دکھاوے کے طور پر عمل کرنے کے جو نقصانات ہیں، جس کو ریاکاری کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس کے متعلق اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الماعون کی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، تو ان نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا۔ جی ہاں، تو دکھاوا کرنا یعنی ریاکاری کرنا، یہ جو ہے کتنے بڑے نقصان کا سبب ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا، دکھاوے کے لیے عمل کرنا۔ بروز قیامت جب اللہ تعالی بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ارشاد فرمائے گا، ان لوگوں کی طرف جاؤ جن کے لیے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہیں کوئی اجر ملتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو بندہ غور کرے کہ اگر میں نے دکھاوے کے لیے اعمال کیے، دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھی، دکھاوے کے لیے روزے رکھے، دکھاوے کے لیے حج کیا، دکھاوے کے لیے عمرے کیے، دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا، ماہ رمضان ہے ماشاءاللہ، ایک کثیر تعداد جو ہے لوگوں کی، غریبوں کی مدد، مسکینوں کی مدد، بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو کر رہا ہے وہ خود اپنی نیت پر غور کرے۔ ہمیں کسی پر حکم لگانے کی اجازت نہیں کہ فلاں جو ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں۔ ناظرین، آپ اپنا جائزہ لیجئے کہ ہم جو نیکی کرتے ہیں، اگر اس میں دکھاوا ہے کہ بس چند لوگ دیکھے، میری واہ واہ ہو کہ میرا بیان اچھا، میری دعا اچھی، میرا لباس اچھا، میری نماز اچھی، میرا فلاں اچھا، اور لوگ اس کی تعریف کرے، تو بندہ غور کر لے کہ یہ اعمال میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اگر اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو پھر لوگوں کی طرف سے مجھے اچھا فیڈ بیک ملے، اچھا تاثر ملے، میری تعریف ہو، اس کی خواہش کیوں میرے دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ تو ناظرین کرام، اس طرح ریاکاری کے گناہ سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے عاجزی اختیار کرنی ہوگی۔ ایک اور بات سنیے، جی ہاں، کہ جب کسی خلاف مرضی کام پر، یعنی عاجزی کے نہ ہونے کے نقصانات میں سے تیسرا نقصان عرض کر رہا ہوں کہ جب کسی خلاف مرضی کام پر درس عاجزی فراموش کرتے ہوئے سیخ پا ہو کر اظہار تکبر، مظاہر غضب اور انتقامی کارروائی میں مشغول ہو جاتا ہے، تو اگر پہلے لوگوں کی نگاہوں میں کوئی مقام و مرتبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی گیا تھا تو اب بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، اور اس طرح بندہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹی عاجزی جو کرتا ہے اس کو تیسرا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ کیفیت نہیں رہتی نا، تو لہٰذا بندہ پھر غصے میں آ کر نہ کرنے کے کام لوگوں کے سامنے کر لیتا ہے، تو لوگ کہتے ہوئے سنائی دیتے، یار ان کو تو ہم بڑا عاجزی والا سمجھتے تھے، بڑا صبر و تحمل والا سمجھتے تھے، لیکن آج چھوٹی سی بات پہ انہوں نے کتنا واویلا مچا دیا۔ تو لوگوں کی نظروں میں جو پہلے عزت تھی، جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہ سب ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے بندے کو عاجزی میں
خوش فہمی میں مبتلا رہنے کا کہ میں بڑا منکسر المزاج ہوں اور حقیقی عاجزی اس کے پاس نہیں ہے. تو لہٰذا ان نقصانات سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحیح عاجزی اپنانی چاہیے. قوت القلوب میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، عاجزی کی علامت یہ ہے کہ جب کسی شخص کی ذات میں کسی عیب کی نشاندہی کی جائے یا کسی طرح اسے ناقص ثابت کیا جائے تو بالکل غصے میں نہ آئے، حتیٰ کہ اگر کوئی کبائر کی تہمت لگا کر اس کی مذمت کرے تب بھی ناراض نہ ہو. اللہ اکبر. کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ناظرین سوچ رہے ہو کہ بھائی یہ عاجزی 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 کس بات پر عاجزی کرے. اپنی عادتوں میں عاجزی کو شامل کرنا چاہیے، اپنے نیچر میں شامل کرنا چاہیے، منکسر المزاج بننا چاہیے، دکھاوے کے عمل سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تکبر سے بچانا چاہیے. تو جو یہ کر لیتا ہے اس کی علامت یہ ہے. کیا علامت بیان ہوئی قوت القلوب میں؟ کہ جب کسی شخص کی ذات میں کسی عیب کی نشاندہی کی جائے، یار آپ کے اندر یہ خامی ہے، آپ کے اندر یہ مسٹیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو آسانی سے قبول کرتا ہے، شکریہ کے ساتھ اس کو تسلیم کر لیتا ہے. جی ہاں، غصے میں نہیں آتا. تو اب بس یہ سیدھی سی مثال ہو گئی کہ اگر کوئی میرا عیب مجھ کو بیان کرتا ہے تو میں اس کو فیڈ بیک کیا دیتا ہوں، اس کو ریٹرن کیا دیتا ہوں؟ شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے میری رہنمائی کی. یا اس کو جو ہے وہ تعویلیں پیش کرتا ہوں کہ نہیں جناب آپ کے دیکھنے میں مسٹیک ہوئی، میں نے ایسا نہیں کہا تھا، میں نے یہ نہیں کیا تھا. تو اس طرح جو ہے بندہ نقصان اٹھا سکتا ہے. تو ناظرین، یہ چند نقصانات حقیقی عاجزی نہ ہونے کے بیان کیے گئے. اب آئیے، اگر اس خوش فہمی سے باہر آنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے؟ اب ٹھیک ہے جناب، یہ سمجھ میں آ گیا کہ یار واقعی میرے اندر حقیقی عاجزی نہیں ہے، دکھاوے کی عاجزی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر حقیقی عاجزی آ جائے، میں سب کے ساتھ یکساں، نرمی والا، محبت والا، شفقت والا انداز اپنا لوں. کیا کرنا پڑے گا؟ آئیے اس خوش فہمی سے دوری کے چند طریقے عرض کیے جاتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ انسان یہ بات اچھی طرح جان لے کہ عاجزی فقط زبان سے چند رٹے رٹائے الفاظ ادا کرنے یا دوسروں کو مرعوب و متاثر یعنی امپریس کرنے کی غرض سے ریاکارانہ طور پر تھوڑے سے افعال اختیار کر لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ قلبی لحاظ سے، قلبی طور پر، دلی طور پر خود کو حقیر و کمتر سمجھنے کا نام عاجزی ہے. ناظرین، یہ ڈیفینیشن اگر ہم یاد رکھیں گے نا، اور اس پوائنٹ کو یاد رکھیں گے کہ واقعی چند جملے ادا کر لینے سے عاجزی ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دلی طور پر بندہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی عاجزی والے بن جائے تو ہمیں اس ادا کو اپنانا پڑے گا کہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں، بلکہ حقیقی عاجزی، اور اس کے لیے اپنے دل سے اپنے آپ کو حقیر کہ میں کمتر بندہ ہوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھانی ہوگی. دوسرا یہ کہ ہمہ وقت خود کو دوسروں سے بہتر، جی ہاں، کہ بس میں دوسروں سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، یہ سمجھنے کے بجائے انسان کو اپنے آپ کو سب سے جو ہے یوں کہیے کہ حقیر سمجھنے کی اگر اس کی مینٹلٹی بن گئی، اس کی سوچ بن گئی، تو پھر اس کے لیے حقیقی عاجزی اپنانا آسان ہو جائے گا. ورنہ یہی ہوگا کہ اپنے سے بڑی عمر والے کو تو بندہ اپنے سے بہتر سمجھے گا، لیکن اپنے ملازم کو یا اپنے ماتحت کو یا جو اپنے گھر میں چھوٹا ہے اس کے ساتھ پھر عاجزی نہیں کرے گا. اب عاجزی نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں کہ جناب اس کا بھی ادب کرے، اس کو بھی سر پر بٹھائے، یعنی اس کو قلبی طور پر اپنے سے حقیر نہ سمجھے. اگر یہ بندے کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں کسی کو اپنے سے حقیر نہیں جانوں گا، انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے وہ بندہ حقیقی عاجزی اپنانے میں اللہ پاک نے چاہا تو کامیاب ہو جائے گا. تیسرا طریقہ یہ کہ بندہ ایسے اعمال اختیار کرے. جی ہاں، پہلا طریقہ آپ کو عرض کیا، کیا پہلا طریقہ یہ کہ جو ہے بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو حقیر و کمتر
سمجھے, اس عاجزی کی ڈیفینیشن کو یاد رکھے, اور دوسرا اس کا پریکٹیکل کرے, چاہے اپنے سے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو, سب کو اپنے سے بہتر سمجھنے کی کوشش. اور تیسرا طریقہ یہ عرض کیا کہ ایسے اعمال بندہ اختیار کرے کہ جن کے ذریعے قلب میں عاجزی پیدا ہوتی ہے. جی ہاں, اور اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عاجزی ایک جگہ پر ہے اور اس کا بالکل الٹ ہے تکبر. یعنی جہاں تکبر ہوگا وہاں عاجزی نہیں ہوگی, اور جہاں عاجزی ہوگی وہاں تکبر نہیں ہوگا. یعنی دن اور رات سمجھ لے, دن ہے تو رات نہیں ہے, رات ہے تو دن نہیں ہے. تو اسی طرح عاجزی کا جو الٹ ہے وہ ہے تکبر. تو تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. جب تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ الکریم پھر حقیقی عاجزی اپنانے والے بن جائیں گے. اور ناظرین, بنیادی بات عرض کرتا ہوں, میرے اور آپ میں, یعنی ہم غور کریں کہ ہمارے پاس کیا ہے. جو کچھ اللہ پاک کا دیا ہوا ہے, مقام و مرتبہ کچھ بھی نہیں. جن کو اللہ پاک نے مقام و مرتبہ دیا, جی ہاں, یعنی ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جن کا مقام ساری مخلوق میں افضل ہے. جی ہاں, بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر, لیکن ان کی عاجزی و انکساری کا عالم کیا تھا. واقعات احادیث میں لکھے ہوئے. حضرت انس رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کیوں سلام کیا بچوں کو؟ اس لیے کیا, کہتے کہ میں جب دیکھتا تھا آقا کریم علیہ السلام بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو سلام کرتے. یا سلام میں پہل کرنا یہ بھی عاجزی کی علامت ہے, اور سلام میں پہل نہ کرنا قصدن جو ہے آدمی کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے. تو لہٰذا اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ ہی سے مروی ہے کہ اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانے اقدس میں یعنی گھر میں ہوتے تو کیا کام کیا کرتے تھے؟ فرمایا گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے, جب نماز کا وقت ہوتا تو تشریف لے جاتے. سبحان اللہ, یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ناظرین بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ ہم جب بھی گھر میں رہے تو اپنے آپ کو ایسا سمجھنا کہ میں گھر میں گلاس بھی نہیں اٹھا سکتا ہوں, نہیں, بلکہ یہ بھی عاجزی میں آتا ہے کہ گھر کے کام میں بھی ہاتھ بٹا لیا جائے جو ہم کر سکتے ہیں. جی ہاں, کبھی پلیٹ اٹھا کر رکھ دی, کبھی جو ہے پانی پلا دیا, کبھی جو ہے دسترخوان بچھا دیا, کبھی دسترخوان اٹھا لیا. اس طرح یہ عاجزی والے کام اگر ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ابھی آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد سنا کہ جب گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے, یعنی گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو تشریف لے جاتے. اسی طرح حضرت ابو رفاعہ تمیم بن اسید رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ایک غریب آدمی حاضر ہوا ہے, اپنے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا دین کیا ہے. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا اور میری طرف متوجہ ہو گئے, یہاں تک کہ میرے پاس پہنچے, پھر ایک کرسی لائی گئی, آپ اس پر تشریف فرما ہو گئے اور مجھے وہ چیز سکھانے لگے جس کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی تھی. اس سے فارغ ہو کر پھر خطبہ فرمانے تشریف لے گئے اور اسے مکمل فرمایا. یعنی کیسی توجہ, کیسی عاجزی, غلاموں کا کیسا خیال پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھا کرتے تھے کہ خطبہ ارشاد فرما رہے لیکن ایسی کوئی بات آ گئی تو اس کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو رہے. آج مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے, ہم بھی کوئی کام کر رہے ہوتے, ہمارے ماتحت کبھی ہمیں کوئی بات کہہ دیتے ہیں یا بچے کبھی کہہ دیتے, ہم بالکل ایسا انداز اپنا لیتے, جھڑکنے والا, جھاڑنے والا, بے عزت کرنے والا. ایسا نہ کیا جائے. جی ہاں, عاجزی حقیقی اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی
بہت برکتیں ملے گی اور خوش فہمی سے باہر آنا ہوگا کہ کئی ہم عاجزی نہیں کر رہے اور یہ سمجھ رہے کہ میں بھی عاجزی کرنے والا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ چند باتیں دل پر چوٹ کرے اور اپنے نیچر کو ہمیں بدلنے کے لیے کوشش کرنے والے ہم بن جائے کہ واقعی حقیقی عاجزی اپنائیں گے، انشاءاللہ دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ملے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اچھے کام کرنے کی، اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت تقریباً مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ، جی ہاں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کو خوب علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا